بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ہمارے جج صاحبان اور جناب ہمارے بہت خوبصورت ہمارے ساتھ ادیب موجود ہیں اور ہمارے بہت پیارے دوست ممبرز پارس یہاں موجود ہیں، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ادب کا ایک خاص سبجیکٹ ہے، چونکہ لا ایک خشک سبجیکٹ ہے، اس سے ادب اور چیزیں بے شک وہ ریلیٹ کرتی ہیں، لیکن اس کی امپورٹنس کا جو اویلیبل نالج ہے جو ہم نے پڑھا ہے وہ دی پوئٹکس سے ہے، شاید جو ارسطوٹل کی پہلی کتاب ہے۔ وہاں ایک یعنی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیو کیسے ہونی چاہیے اور آگے چل کے اچھی گفتگو کس طریقے سے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو پہلی کتاب ہے روئے زمین پر میری نظر سے گزری ہے، یہاں اسکالرز بیٹھے ہیں سب کو پتہ ہے، وہی پوئٹکس ملتی ہے۔ ریپبلک ہے، سب کی نظر سے یہ کتاب گزری ہوگی، یعنی معاشرے نے جب پروان چڑھی اور کافی سارے لوگوں نے اکٹھے رہنا شروع کیا تو وہاں پر اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کس کا کیا رول ہونا چاہیے، اقتدار کون کرے گا، دفاع کی ذمہ داری کن کی ہوگی، فیصلہ جات کون کریں گے اور ان کے درمیان کس طریقے سے کو ایگزسٹنس ہوگی۔ یعنی ادب کی جو اوریجن ہے، یعنی ہمیں جو اویلیبل نالج ہے ہمیں وہاں سے ملتی ہے۔ چلتے چلتے یہ دو کتابوں کے بعد پھر آ کے مسلم ڈینسٹی شروع ہوتی ہے، اور عباسی دور میں سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کا ایک کلائمیکس ہے، عروج کی ایک کہانی ہے۔ جو گریک نالج تھا جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے ادب طور طریقے بتاتا تھا، وہ سارے کا سارا عربک میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب مسلمان ادب اور فنون کے میدان میں ڈائیورسیفیکیشن کلائمیکس پہ پہنچے، اس وقت یورپ میں ڈارک ایج تھی۔ جیسے ہی یہ علم کی شمع پہنچی اسپین تک اور وہاں سے پھر ڈارک ایج تھی، وہاں کا ان کا پہلا رائٹر ہے جو ولیم چوسر ہے، اس کی کہانیاں ہمیں وہاں پر وہ ایک کیا کہتے ہیں، ملک صاحب اکثر بات کرتے ہیں کہ تھیاکریسی کی کس طریقے سے ملائیت تھی وہاں پر اور کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کے جذبات کا استحصال کیا جاتا تھا۔ ولیم چوسر نے اس معاشرے کی ایک ڈپکشن کی کہ وہاں پر یہ صورتحال تھی۔ اگر ادب کو نکال دیا جاتا تو وہاں اس کا جو سیکنڈ جو فیس ہے اس کو باربیرزم کہتے ہیں۔ یعنی اس کی ایک لائن مجھے یاد آ رہی ہے، when the gold is rusty what shall iron do, when the priest we fall on whom we trusted۔ تو یعنی جب سونے کو زنگ لگ جائے تو لوہا کیا کرے، جب پادری ہی بھیڑیا بن جائے تو کیا ہوگا، اس طریقے سے۔ یعنی اس نے اصلاح کے پہلو اس میں وہاں سے ہمیں ملتے ہیں۔ کہانی آگے چلتی ہے تو وہاں آگے کرسٹوفر مارلو کا دور آتا ہے۔ مارلو کی ڈاکٹر فاسٹس ہم نے پڑھی ہے، جو ایک مثال مشہور ہے، نو مارلو نو شیکسپیئر۔ جیسے ہی ڈاکٹر فاسٹس کی کتاب آتی ہے، کرسٹوفر مارلو کی کتاب ڈاکٹر فاسٹس آتی ہے، رینیسانس یا نشاط ثانیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ولیم شیکسپیئر اسی دور میں پیدا ہوتے ہیں اور 100 سال تک رینیسانس کی تحریک رہتی ہے، جس نے یورپ کو زمین سے لے کے آسمان تک پہنچایا اور لوگ مختلف سمتوں کی طرف چلے۔ وہاں ادب نے بھی وہاں پر ایک پروان چڑھی۔ جیسے رینیسانس کی تحریک کے 100 سال بعد آ کے کچھ مصلح پیدا ہوئے، ریفارمسٹ پیدا ہوئے، وہاں سے لوگوں نے لٹریچر کو ریفارمز کیا، جو وہ بھی ایک کئی دہائیوں تک تحریک چلی، جس کو آپ ریفارمیشن کی تحریک کا نام دیتے ہیں۔ جب ریفارمز کی جائے، خرابیوں کو کیسے دور کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے کیسے طور طریقے سکھاتے ہیں، اسی وقت ہمارے پاس شہنشائیت تھی۔ اور جب ہمارے پاس یہاں شہنشائیت تھی، یہاں بھی ایک ادوار چلے ادب کے، یہاں مومنٹ کا دور ہے، یہاں داغ کا دور ہے، اس کے بعد سر مرزا غالب کا دور ہے۔ یہ کلاسیکل جو لٹریچر ہے اس کی ایک ریفائنڈ شیپ ہے۔ کلاسیکل لٹریچر یورپ میں بھی رہا اور یہ ساری علم کے خزانے کنورٹ ہوتے گئے ہمارے پاس ہے۔
اس کے بعد سر سید احمد خان نے کوشش کی، اس پہ پورا حصہ ڈالا. انہوں نے کہا یورپ کا آپ لٹریچر پڑھیں، جو اچھی چیزیں ہیں آپ ان میں لیں، جو صحیح نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں آپ. پھر علامہ اقبال کا دور آتا ہے، جنہوں نے ایک نئی سمت دی شاعری کیا ہوتی ہے اور فلسفہ کیا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے پوری ہسٹری کو آ کے سمو دینا ہے یہاں پر. اقبال کے بعد ہمارے پاس فیض احمد فیض کا دور آتا ہے، اور اس دور میں آ کے ایک ادب ہے اس کو ایک نئی سمت ملی. فیض کے دور کے بعد جو ہے نا، بے شک ارد گرد کے عوامل کا اس میں حصہ رہا. فیض احمد فیض کے دور کے بعد ایک جو ہمارا لٹریچر ہے ماڈرنزم کی طرف داخل ہوتا ہے، اور میں ان کے اگر نام گنوانے لگوں اتنا طویل ہیں کہ اس کے لیے شاید میرے پاس ٹائم نہ ہو. تو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اعزاز جاتا ہے جو صفحہ دی پوئٹکس سے شروع ہوا تھا، ارسطوٹل کی پہلی کتاب سے. آج ہم اسی کارواں کا حصہ بنے ہیں اور ان کی میزبانی کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے. اور ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس میرے سامنے بڑی خوبصورت شکل نظر آ رہی ہے مسٹر جسٹس انوار الحق پنو صاحب کی. ان کے ساتھ ایک ایکسپیرینس رہا ہے. میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں اور میرے کلاس فیلو تھے، ان کی کیبنٹ کا حصہ رہے. جیسے ہی وہ ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو ہز لارڈشپ نے ان سے پوچھا کہ یار تو ایویں بوندلا کیوں ہے، تینوں کیا مسائل ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ سر یہ میری جو فیملی لائف ہے بڑی دگرگوں ہے. آپ نے بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد اپنا رول پلے کیا اور اس کی فیملی لائف ریزیوم ہوئی، اور وہ مسکراتا ہنستا کچھ دن پہلے آیا میرے پاس یہاں پر. تو یہاں گزرتے گزرتے سارا دن ہز لارڈشپس کی باتیں کرتا رہا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ سپرا تو اتنی باتیں ہز لارڈشپ کی کرے گا تو کوئی کنٹیمپٹ کے زمرے میں نہ آ جائے. تو اس نے مجھے پھر پورے ادب پہ ایک لیکچر دیا، اور وہ جو بات تھی وہ ایک نظم تھی. میں اگر اجازت ہو تو میں آپ لوگوں کو سنا کے اجازت چاہوں گا. محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش ہنسی حالے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے. محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، جیسے کوئی طفل سادہ شام کو بیج بوئے، شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے پودا اب کہاں تک ہے. محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اظہار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی. بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے. تمہیں مجھ سے محبت ہے، سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، پہاڑوں کی طرح قائم، ہواؤں کی طرح دائم، زمین سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں. محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں، ہمارے ہیں. ہمارے واسطے چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے. محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے. کچھ ایسی بے یقینی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، جیسے پھول میں خوشبو، جیسے ہاتھ میں پارا، جیسے شام کا تارا. محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، گما کے شاخچوں میں آشیاں بنتا ہے الفت کا، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے. محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چن تکیں پہنے، سمے کی آخری سرحد پہ رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈور تھام کر دھیرے سے کہتا ہے یہ سچ ہے نا، ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی. یہ دھندلکا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے، اسی کا نام چاہت ہے. تمہیں مجھ سے محبت تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہے. محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے. تھینک یو ویری مچ.
صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ روسٹرم پر تشریف لیں اور اپنے خیالات کریں.